اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ کاش اندازہ ہوا آپ کو اس درود خیالت کا۔ چلیں بیان کریں گے، عبادت پہ ہی اشرہ چل رہا ہے، کوشش کیجیے اس سے بھی بلندتر سرکار ابوالفضل کی ذات پہ صلوات۔ سلامت رہیے۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام، یہاں راولپنڈی میں مالک قیس منظور نظر فقیر کی بارگاہ حضرخانہ باب الحوائج درگاہ سید سخی شاہ چند چراغ میں 18 محرم عشرہ ثانی کے سلسلے کی آج ہماری یہ تیسری نشست بعنوان اب عبادت اور معبود۔ دو مجالس میں نہ صرف تمہید کامل ہو کر عنوان اپنے منطقی، اپنے بنیادی مقصد کی جانب گامزن ہے، بلکہ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ بہت زیادہ تقویت دیتی ہے پڑھنے میں، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کا اظہار کرتا ہوں کہ کم از کم مجھ خاکسار کا، مجھ ادنا سے حقیر کا، مالک کے کرم و فضل سے ہی اس قابل ہیں کہ بات کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہی گفتگو کرتا ہوں کہ ان تک مالک فضائل کے پہنچانے کا کوئی سبب ہو سکے۔ بزرگوں سے ہمیشہ دعا کا ہی طالب رہا ہوں، اور کوئی بات اگر میرے منہ سے ایسی نکل جائے جو کہ بزرگوں سے دعا کا موجب ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ میرے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے، یہ میں آغاز میں ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج کم سے کم ہمیں 3 منزلیں طے کرنی ہے، کیونکہ تیسری مجلس ہے آج، اور بہت کچھ ہے پیش نظر میرے جو میں نے دینا ہے۔ تیزی سے سفر کریں گے انشاءاللہ، کم از کم 2-3 دن تک، تاکہ 5ویں مجلس کے بعد ہمارے پاس ایک لگا بندھا سا، کیونکہ ابھی عبادت پہ ہی ہے، ابھی تو عبد اور معبود تک جائیں گے ہم، عابد بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو میرے لیے بڑا خوش آئند ہے یہ، بالخصوص کیونکہ لائیو جا رہا ہے ساری دنیا میں، تو اور اس کے سوا بھی آپ سامعین میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو سوالات بھیجتے ہیں۔ میں اس کو بڑا سراہتا ہوں، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، تو پرسوں کی مجلس کے بعد بھی اور کل کی مجلس کے بعد بھی اب تک آپ یقین مانیے ایک فہرست بن گئی ہے ان سوالات کی، تو عنوان ایک تو حساسیت کے اعتبار سے، پھر اہمیت کے اعتبار سے، پھر دور حاضر کی ضرورت ہے۔ کیا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبد ہیں یا نہیں، ہم اس میں کنفیوز نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑی سی توجہ سے ایسے ہی آپ سنیے گا انشاءاللہ، بس ایسے ہی 1 آدھ منٹ میں میں داخل ہو جاؤں گا گفتگو میں۔ ہم اس بات پہ کنفیوز نہیں ہیں کہ ہم عبد ہیں یا نہیں، ہم اس بات پہ بھی کنفیوز نہیں ہیں کہ عابد ہیں یا نہیں، ہم اس بات پہ بھی کنفیوز نہیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ معبود کے لیے ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس میں کسی کو شک ہے تو پھر وہ جو کر رہا ہے بھلے نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ہماری بنیادی کنفیوژن، ہمارا مسئلہ اس دور میں یہ ہے کہ بالخصوص، میں اس کو انڈر 40 لے رہا ہوں، بزرگوں کو میں پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، بالخصوص یہ جو 2 نسلیں اس کے درمیان میں آتی ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ عبادت ہے کیا۔
آپ سلامت رہیے جی، بسم اللہ صحیح. یہ ایک بنیادی پہلو ہے، میں بتا رہا ہوں کیوں. میرا مقصد یہاں اشرا پڑھنے کا، آپ سے داد سمیٹ کے نعرہ لگوا کے اور پنڈی میں بیزاری صاحب آئے بہت خوب پڑھا اشرا اور چلے گئے، یہ قطعی نہیں ہے. یہ تو آپ کرتے رہتے. میں آپ کے صرف علی علی ہی کروں تو آپ بہت داد دیں گے آپ، کیونکہ آپ علی سننے آئے ہیں، مجھے تو دیکھنے آئے نہیں ہیں. تو آپ کے سامنے جو بھی علی علی کرے گا داد بھی دیں گے، دعا بھی دیں گے، جو کچھ آپ کے پاس آپ جان بھی دے دیں گے اس کو. میرا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو ساتھ لے کے چلیں، جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. کیونکہ آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ اویئر ہوں گے، اس دور میں ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کا جو سب سے تیز ذریعہ بن چکا ہے نا، وہ سوشل میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے ذریعے بات پھیلتی ہے. دوسرے میڈیا اور میڈیم اسے استعمال کرتے ہیں، اور اہل تشیع اس میڈیم کے ذریعے جو ماضی میں ہم پر تہمتیں لگائی گئی تھی، آج وہ اس کے ذریعے دھلتی جا رہی ہیں. میں صرف ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ جو میں نے پڑھنا ہے آج اور کل کم از کم 1-2 دن، اس کی وجہ کیا ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں. وہ خود بخود دھلتی جا رہی ہیں. آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے. مثلا میں ایسے ہی بیہودہ گفتگو جو ہوتی ہے، میں اب کیا یہاں ممبر پر اس کی بات کروں، شیعوں کے نظر کے نیاز کے بارے میں، ماتم کے بارے میں، شام غریبہ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوا کرتی آپ جانتے ہیں. آج نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اب سب اس میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ خود دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب بڑے حساس معاملات چل رہے ہیں، بڑے حساس ہیں، بہت سے لوگ سنتے ہیں اور پتہ نہیں سننے والوں میں دوست ہیں یا دشمن ہیں، آپ لائیو نہ دیا کریں. میں لائیو چلاتا ہی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کون کون سن رہا ہے. آپ سلامت رہیں. آپ کے سامنے تو میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے آپ بیٹھے. میں چلا ہی لائیو اس لیے رہا ہوں، ایک تو وہ ہمارے بھائی بہن جو دور دراز شہروں میں رہتے ہیں یا دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، بالخصوص جو اوورسیز ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ مجالس کی فیسلٹیز اویلیبل ہے نہیں، اتنی عبادات وہ کر نہیں سکتے. تو پہلی بات تو ان کے لیے. دوسرا، جن کانوں تک میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں، دراصل اس کے ذریعے میں ان کانوں میں پہنچا رہا ہوں. غور سے سنو، یہ مقصد ہے، یہ مقصد بیان کیا میں نے. یہ بہت کام کی چیز ہے اور ہمارے بچے، ہمارے جوان، بڑے بھی سب اس کا استعمال کر رہے ہیں. کیجئے، بالکل کیجئے. اب آئیے مدعے کی طرف. مسئلہ کیا ہے ہماری بالخصوص ان 2 نسلوں کا جو گزری، بلکہ تیسری بھی پچھلی میں اگر شامل کر لوں، 20 سال بعد نسل آ جاتی ہے. یہ میں اپنی وہ لائیو نشستیں جو وہ آنے والے ہیں کہ عنوان سے چلتی رہے، اس میں اس کو پروف کر چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے ہم عبادت کے معاملے میں کنفیوز ہوئے ہیں. عبادت ہے کیا؟ ہم یہ کنفیوز نہیں ہے کس کی کرنی ہے. زمانہ یہ بڑا دھیان سے سمجھ لے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے کس کی، وہ تو ہے ہی معبود کی. جس کی جائے گی معبود ہے. ہم اس میں بھی کنفیوز نہیں ہے کہ ہم عبد ہیں یا عابد ہیں یا نہیں ہیں. معاملہ یہ ہے عبادت کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو عبادت میں آتا ہے. کتنی دیر لگی؟ میرا خیال ہے شاید 5 منٹ بھی نہیں لگے، 3-4 منٹ ہیں، اور میں نے بات کو، مدعے کو کھول دیا جس کے اوپر بات کرنی ہے. وہ کون سا عمل ہے جو عبادت کے ضمن میں شمار ہوگا. بس اس پہ توجہ رکھیے. آپ کچھ بھی کریں عبادت ہے، کچھ بھی کریں. چلے شیعہ سنی مسلک سے بلند ہو جاتے ہیں حسب معمول، جیسے کہ میں بلند ہو کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. نماز جو پڑھتے ہیں عبادت ہے، اللہ کی کر رہے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، عبادت ہے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے. اچھا، زکوٰۃ دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے، عبادت ہے. اور حج بھی کرتے ہیں جو صاحب توفیق ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، عبادت ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھتے ہیں، عبادت ہے. حتیٰ کہ صدقات آپ 10 روپے کسی فقیر کو بھی دے رہے ہوں تو قربتاً، ہر
جو یعنی جس عمل کے لیے ہمیں یہ لگتا بھی ہے کہ یہ عبادت ہے، حکم ہے خدا کا، میں بھی اس سے بہت پیچھے صرف اپنے لگنے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم اس کی نیت کیا کرتے ہیں؟ قربۃ کیا اللہ کے قرب کے لیے نماز یہی نیت، روزہ یہی نیت، حج یہی نیت، زکات یہی نیت، جہاد یہی نیت۔ اب جہاد کی الگ الگ قسمیں، صرف تلوار سے تو نہیں ہو رہا نا قبلہ، قلم سے بھی ہو رہا ہے، نفس سے بھی ہو رہا ہے، ہر شے سے جہاد ہو رہا ہے، وہ بھی اس یعنی جو عمل آپ اللہ کے لیے کریں اس کے لیے آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ، اے اللہ تیرے قرب کے لیے، اور وہی عبادت ہوتی ہے۔ اب خدا کی قسم اگر یہ کلمہ کسی مولوی یا ذاکر کا کہا ہوتا تو میں اس کو یہاں دلیل میں نہ رکھتا، لیکن میں کیا کروں، یہ کہا اس نے ہے جس نے کہا اللہ اللہ ہے، قرآن قرآن ہے، وہ جو اس نے آ کے کہا کہ اس کو مانو تو نظر نہیں آتا، 5 وقت کی نماز پڑھو، 30 تم روزے رکھو، یہ تمہیں قرآن دے رہا ہوں، یہ اسی نے کہا۔ اب رسول نے کہا ہے تو میں کہنے پہ مجبور ہوں، عبادت کی بنیاد یہی ہے کہ وہ ہوتی اللہ کی ہے، تو پھر رسول سے پوچھ کے بتاؤ کیوں کہا رسول نے نظر الی وجہ علی عبادہ۔ مولا زندگی کرے آپ کی، آپ سلامت رہیے جی، آباد رہیے۔ یہ پوچھیے رسول اللہ سے۔ میں ابھی صرف منطقی نقطہ ایک میں نے، بلکہ منطقی بھی کیا میں کہوں گا ابتدائی نقطہ کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ نظر الی وجہ علی۔ اچھا یہ اس میں یہ عبادہ کسی کو شک ہے؟ عبادت یا رسول اللہ، ویسے ہی بڑے مسئلے چل رہے ہیں ادھر آج کل، اس پہ پرچہ اس پہ پرچہ، وہ کافر، وہ غالی، وہ نصیری، وہ مقصر، وہ تیرا وہ میرا، یہاں پہلے بڑے مسائل ہیں۔ یا رسول اللہ عبادت ہو رہی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، سیدھی سیدھی نماز پڑھی، ہمیں یقین ہے عبادت کی ہے اللہ کی، روزہ رکھ لیا اللہ کا رکھا ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، عبادت ہے اللہ کی، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں عبادت ہے اللہ کی۔ یا رسول اللہ یہاں پہلے بڑے مسائل ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یعنی جو عبادت اللہ کی جا رہی ہے، جب بات علی کی آئی تو رسول اللہ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا۔ آپ نے یہاں بچہ بھی حافظ ہے اس حدیث کا، جتنے بیٹھے آپ نے زندگیوں میں اپنے ایام کی کاؤنٹنگ کے لحاظ سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ آج ذرا اس کے مفہوم پہ بات کرتے ہیں، رک جائیے، عبادت پہ بات ہے تو یہ حدیث نہ آئے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سوال کر لوں؟ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جواب سے زیادہ مزہ دیتے ہیں۔ نماز عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ روزہ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ حج عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ کس کی عبادت ہے؟ کمال ہو گئی ہے، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ بس، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ میں نے تو طالب علمانہ سے سوال کیا ہے، آپ سلامت رہیے۔ یہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے وہ تقی ابھی بیٹا آیا نہیں ساتھ، وہ کچھ کاموں میں مصروف ہے، لیکن پہلے ہی جب میں نے عنوان کا اعلان کیا نا تو پہلے ہی مجلس میں ڈھیر سارے وہ پیغامات آنے لگ گئے اسی حدیث کے ذیل میں۔ میں نے کہا رک جائیے، کرتے ہیں آگے بات۔ اب عبادت اور معبود میں فوراً لوگوں کو، مومنین کو یہ حدیث یاد آئی۔ تو میرا ایک سوال ہے، رئیس بھائی آپ ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے علماء خطباء کے حافظ ہیں، سب کو سنا آپ نے، سب کو مدعو کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، بتائیے نا رسول اللہ نے کہا ہے، کون رسول؟ خبردار میرا حبیب اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں۔ دیکھیے آپ سلامت رہیے، ایسے ہی بیداری مجھے چاہیے، کیوں میری مجلسیں عشرے کی ایک کر کے نہیں ہوتی، ربط میں ہوتی ہیں، ایسی بیداری چاہیے۔ خبردار حبیب اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں۔ تو یعنی کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا عبادت اس کی ہو رہی ہے، قرآن میں خیر عبادت میری ہے، نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ، اب تو ترجمہ غلط ہے، چھوڑ کے بھی آگے بات کریں گے، اقیم الصلاۃ، آتیوا الزکوٰۃ، اللہ کہہ رہا کر عبادت کرنا، اور وہی حبیب کو کہہ رہا ہے اے حبیب جی میرا اللہ، کہنا ان سے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ میاں نماز تو تیری عبادت ہے، یہ علی کو چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟
یہ کس کی عبادت ہے؟ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے نا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، سب متفق ہیں اس میں، اور میں بھی کوئی اس میں قبلہ رکھنا نہیں ڈالنا چاہ رہا، مولا معاف فرمائے، میں قطعی طور پہ جو ہے نہیں چاہتا کہ کوئی اس معاملے میں حیرانی کا پریشانی کا بات، عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے، ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، عبادت عادت کی وجہ سے کر رہے ہو یا اطاعت کی وجہ سے؟ او یا علی یا علی، او زندہ باد، آباد رو، ہاتھ اٹھا کے حیدری، آپ سلامت رہیے۔ میری توقع سے زیادہ آپ نے آگے بڑھ کے جملہ وصول کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں گے، بھئی عادت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کی مثال آپ کو یاد ہے، شوق، عبادت شوق سے نہیں ہوتی۔ ہم شوقین ہیں بھئی، نماز کا بڑا شوق ہے ہمارے بچے، یہ غلط لفظ داخل ہو گیا ہے آپ کے معاشرے میں، یہ میں بتاؤں۔ بچے کو بڑا شوق ہے نماز کا، نماز نہیں چھوڑتا، عجیب بات ہے۔ صبح ورزش کا بڑا شوق ہے، وہ پب جی کھیلنے کا بڑا شوق ہے، ادھر نماز کا بڑا شوق ہے، ایک برابر ہو گیا۔ یہی شے 9 لاکھ کو شوق میں کربلا لے آئی تھی۔ ہو کچھ کہا ہے میں نے، میں کیا کروں، تاریخ کا باب ہی ایسا ہے کربلا۔ آپ سلامت رہیے، شوق میں سب کو کربلا لے آئی تھی یہ، کیوں؟ شوقیہ عبادتیں ہو رہی تھی، عبادتیں شوقیہ ہو رہی تھی، اطاعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ اب فیصلہ کرنا ہے تم نے، عبادت عادت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کر کے عادت ہو گئی۔ اچھا آپ الارم لگائیے صبح اٹھنے کا، فجر کی نماز کے لیے یا کسی بھی وقت کا، 1 دن 2 دن ہفتہ، مشاہدے کی بات ہے، 2 ہفتے آپ کی طبیعت کے مطابق ہے، مستقل ایک ہی وقت الارم لگائیے، اس وقت الارم سے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ اب وہ الگ بات ہے، وہ ہمارے جوان اس کو 5 منٹ کے لیے دباتے رہتے ہیں جب تک جان نہ نکلے اس کی، وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ اٹھ جائیں اسی لمحے، تھوڑے دنوں بعد آپ کی عادت بن جائے گی۔ الارم نہ لگائیں آپ، اسی لمحے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ اب آپ اٹھتے ہیں یا نہیں الگ بات ہے، کیوں؟ یہ باڈی میں ایک اس مالک خالق کا سیٹ کیا ہوا ایک الارم ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی اتنے بجے جاگنا ہے، وہ اتنے بجے آپ کو جگا دے گا، اسے کہتے ہیں عادت۔ آپ نے صبح اٹھنے کی عادت ڈال لی، دھیان رکھیے گا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایسے نہ پڑھیے گا کہ عادت ہی ہو جائے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ایسے مت پڑھیے گا کہ عادت ہی ہو جائے۔ آپ 60 سال کے بھی ہو جائیں، 61ویں سال میں بھی ایسے ہی پڑھیے گا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، یا ایسے پڑھیے گا کہ آخری بار پڑھ رہا ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، دونوں میں سے کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ۔ عادت بنا کے نہیں پڑھنا، جسے عبادت کی عادت ہو جائے وہ پتہ کون ہو جاتا ہے؟ ابلیس۔ لو بھائی ایسے ذکر آنا تھا اس کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ سلامت رہیے، آج صبح سے جہاں جا رہا ہوں یہ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ جو عادت کی وجہ سے ہے نا، جو عادت کی وجہ سے عبادت کرتا ہے ابلیس ہوتا ہے۔ اچھا کیسے بھائی، کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا عبادت خدا تھا، بتائیے، ان کو سب نے پڑھا ہے قرآن، عبادت ہے اللہ، تیری عبادت، سجدہ قنوت لو، اتنی کرتا تھا، فرشتوں نے دیکھ کے کہا بڑے استاد ہو، اور واقعی استاد ہی نکلا۔ کہا میں بتاتا ہوں تم کیسے کریں۔ اب استاد بن کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھہر جا، پتلا بنایا، جب میں اپنی روح پھونکوں، جب میں نے یہ واقعہ پورا تو پڑھنا نہیں ہے، رک گیا، مجلس گزر جائے گی، میں ایک ہی نقطہ ہے، اس لیے دیکھیں کتنی جلدی سے میں نے پتلا بنایا آدم، جب میں روح، اور آدم کا پتلا یہ پڑھ چکا میں 2 سال پہلے، کہاں سے مٹی آئی، کیسے گوندھا گیا، یاد رکھا کریں آپ سلامت رہیں۔ تو جب میں کیا کہا، روح کو کیا کروں، ایسا ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اچھا چلو، جب میں، اب میری طرف دیکھنا جو لطف لینا چاہتے ہو، اللہ نے کہا آدم کے پتلے میں جب میں اپنی روح، ایسے ہی نا، جب میں اپنی روح، ایسے ہی ہوگا نا، پھونکوں، لے جائیے اپنی پسند کے عربی دان کے پاس کے ترجمہ
بعینی کر کے جب میں روح پھونک دوں، کس میں؟ آدم میں. اللہ میاں یہ میں تو کر رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے چہرہ بھی دیا، دہن بھی دیا، چہرہ بھی دیا، دہن بھی دیا، زبان بھی دی، ہونٹ بھی دی، سانس بھی دی ہے. ان تمام چیزوں کی حرکت سے میں کر رہا ہوں. یہ تیرا چہرہ کیسے آیا؟ زبان کہاں سے آئی؟ دہن کون بنا؟ تیری سانسیں کون ہے؟ یہ آخر ہوا کون؟ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، جیتے رہو میرا بیٹا، سلامت رہو، آپ آباد رہیے. اسی کو خطابت کہتے ہیں قبلہ. یہ آپ نے زندگی میں کیا یہ پھونک پہلے کبھی نہیں سنی؟ ہمیشہ سنی، لیکن خطابت اسی کا نام ہے. اللہ نے پھونکا ہے، اور جب میں پھونک دوں کیا؟ روح. تو پہلے تو اللہ نے یہ بتایا روح پھونکی جاتی ہے. عبادت کی بات ہو رہی، بہت توجہ. روح پھونکی جاتی ہے، اللہ نے روح پھونک دی. اب پھونکی کیسے؟ کاش اللہ میں نے روح، جب میں اس میں اپنی روح منتقل کر دوں، جب میں اسے اپنی روح اتار دوں، جب میں اس کو اپنی روح عطا کر دوں، ہبا کر دوں. بھائی کچھ کہہ دیتے، سارے قرآن کے لفظ ابھی میں استعمال کر رہا ہوں، یہ سب قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ جب میں روح پھونک دوں تو وہ سجدہ کرنا. تو یعنی روح پھونکی جاتی ہے. ایک بات بتائیے، بڑی جلد بازی کرتے ہیں کچھ لوگ فتویٰ لگانے میں. یہ کفر کر دیا آپ نے، یہ تو اللہ کرتا ہے. خبردار آپ نے یہ بات کسی اور سے منسوخ کی، اگر کی تو شرک ہے، مشرک ہے. اچھا یہ بات قرآن سے ہی ہو تو مزہ آتا ہے. یہ کھولیے ذرا قرآن. ایسے 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 انبیاء کے قصے کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا حضرت عیسیٰ نے؟ عیسیٰ یہ ذرا مٹی لو، پانی لو، لے لو، گوندھو. قرآن بڑی توجہ. حضرت عیسیٰ نے مٹی اور پانی کو ملا کے گوندھا، ہاتھوں سے مٹی کو گوندھا. تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھئی کاش دیوار پہ لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا تو ہم تو ہوئے پڑے تھے. کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے. کفر لوگ کریں، شرک لوگ کریں، کافر ہم بن جائیں. یا تو کوئی پھونک مارنے والا دہن اور ہاتھوں والا اللہ دکھا، ورنہ ماننا پڑے گا ارادہ وہ کرتا ہے، عمل یہ. آپ سلامت، آپ سلامت. جی آپ سلامت ہیں. یہ 85% ٹھیک ہو گیا ہے، انشاءاللہ 25 سے پہلے 100% ٹھیک ہو جائے گا. آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی کرے. آپ نے لگوانا نہیں چھوڑنا یہ نعرہ، بس مولا سلامت رکھے. تو اس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، اس کو سجدہ نہیں کر رہا. یہ کہا نا اللہ نے، اس کو دونوں میں نے روح پھونکی، اس کو سجدہ نہیں کر رہا، میں نے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، اس کو سجدہ. بھئی میں کہہ رہا ہوں تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ نہیں کہا اللہ نے. توجہ، میں کہہ رہا ہوں کر سجدہ، یہ اللہ نے کہا سجدہ کر، میں روح پھونکوں سجدہ کرنا. جب نہیں کیا تو اللہ میاں کو یہ کہنا چاہیے نا، معاذ اللہ کہنا چاہیے، تو مطلب لفظی اعتبار سے گستاخی نہ ہو جائے. مطلب اللہ میاں ایسے کہہ دیتے کہ بھئی میں نے روح پھونکی نا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نا سجدہ کرنے. جب نہیں کیا تو دلیل کیا دی؟ کہا کیا؟ غیظ غضب کس بات پہ آیا؟ اس پہ نہیں کہ میں کہہ رہا تھا سجدہ کر.
تو تم نے نہیں کیا، میرا کہنا ٹال دیا۔ اللہ میاں یہ ہوتا نا کہ بھئی میرا کہنا ٹالا تم نے، میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے بنایا، میں تجھے زمین سے اٹھا کے عرض تک لے آیا، کہاں تو جن تھا، کہاں میں نے تجھے ملائکہ کے ساتھ رکھا، استاد بن کے بیٹھ گیا، تجھے ترقی دیتا دیتا کہاں تک لے آیا، میرا ہی کہنا نہیں مان رہا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ساری چیزیں گئی ادھر جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ غضب کس بات پہ اللہ کا؟ آپ سلامت رہیے۔ غیظ کس بات پہ آیا؟ ہاتھوں سے بنایا جس میں روح پھونکی، روح کو سجدہ نہیں کر رہا، میرے ہاتھوں کے بنائے کی تعظیم نہیں کر رہا۔ نکل جا نکل جا، لئیم رجیم رجیم نکل جا، یہی پڑھتے ہو نا اعوذ باللہ میں، رجیم نکل جا، تو شیطان ہے شیطان۔ میں نے تیری عبادتیں کی، اٹھا، میں نے اسی لیے قبول ہی نہیں کی تھی، یہی پڑھی، اٹھا، مجھے پتا تھا تو نے یہ کرنا ہے، اٹھا لے جا، نہیں چاہیے تیری عبادت۔ کل لاکھوں سال کے سجدے ہیں، کروڑوں کے ہوں، لے جا۔ ہاتھوں کے تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مجھے کروڑوں سال کا سجدہ نہیں چاہیے، اور میرے ہاتھوں کی تعظیم نہیں کی، رکھ اپنے پاس۔ اور جو اللہ ید اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کروڑوں سال کے سجدے منہ پہ مار دے، وہ ملا کی 2 رکعت کا کیا کرے گا؟ آپ سلامت رہیے، مولا باد رکھیں، ان 2 رکعت کا کیا کرے گا؟ قبول کروانا چاہتا ہے، سجدہ کر دے، اسے سجدہ کر دے۔ اللہ میاں دیکھیں نا، عبادت، بات عبادت پہ ہو رہی، خالص عنوان چل رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اللہ میاں دیکھنا، تو اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تجھے کر رہا ہوں، تجھے کرتا ہوں نا، دوبارہ تجھے ہی کرتا ہوں، تجھے اور کرتا ہوں، اس کو کتنا کرنا ہے؟ 1، چل تجھے 10 کرتا ہوں، تجھے کر، اسے کر۔ کل والا نقطہ میں نے کہا ربط میں یاد رکھے، نہیں اسے کر، تجھے کروں، اسے کر، نہیں تجھے کروں، نہیں اسے کر۔ یہ الگ سے لے کے آج تک یہی چل رہا ہے۔ آزادار کہتا ہے ادھر کر، مولوی کہتا ہے ادھر کر۔ آپ سلامت رہو، جو سمجھ گئے ان کو میں داد دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم، یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے۔ آج تک یہی چل رہا ہے۔ اللہ نے الست میں ہی ساری خلیق کھول دی تھی، یہ چلنے والا ہے آگے، دیکھ لو اچھے سے سمجھ لینا۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر کر، اب ببانگ دوغل، حجرے کی سرگوشی نہیں، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا کہ زیدی کو تم باہر کمیٹی چوک پہ روک لو تو میں مکر جاؤں۔ میں مائک پہ منہ رکھ کے ببانگ دوغل، پاکستان کے سب سے بڑی بارگاہ، سب سے بڑے اشروں میں شمار ہے اس کا، یہاں اس فقیر کی بزم میں بیٹھ کے، اس کی نگاہ کرم سے، غازی کے فضل سے میں دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ جو اللہ نے بظاہر آدم اور حقیقتاً روح اللہ کو سجدہ کروایا، یہ واجبی تھا یا تعظیمی تھا؟ 18 محرم ہے نا آج، 25 تک تو ہوں یہاں، مولا نے اگر زندگی دی، بعد میں بھی کہاں جاؤں گا، ادھر ہی ہوں، آپ ہی میں رہتا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، بتائیے یہ واجبی تھا؟ عبادت نا، یہ سجدہ واجب سجدہ تھا یا تعظیم؟ جائیے مولوی صاحب سے پوچھیے، پتہ کیا کہیں گے؟ تعظیم تھی، تعظیمی سجدہ تھا۔ مولوی صاحب ٹھیک ہے، آپ ہی اکیلے پڑھے لکھے ہوں گے، ہم تو کبھی گئے ہی نہیں پڑھنے کے لیے، ایسے ہی مان لو۔ یہ بتائیے تعظیمی سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ادب و احترام میں کھڑے ہوئے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ادب و احترام میں کھڑے۔ واجبی کیا ہوتا ہے؟ جس کا اللہ حکم دے۔ یا تو اندھا ہو گیا ہے یا ہمیں پاگل سمجھ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کو؟ اللہ نے کہا روح اللہ کو سجدہ کر، خبردار نوجوانوں کسی کی بات میں نہ آنا، روح اللہ کو سجدہ کرنا اللہ کے حکم سے واجب ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد۔ میں نے کیا کہا تھا پرسوں؟ بڑے بڑے سیدھے ہوں گے، یا کلمے سیدھے ہوں گے یا بندے سیدھے ہوں گے۔ آپ سلامت، یا عبادتیں سیدھی ہو جائیں گے، کچھ تو ہوگا۔ اللہ کے حکم پہ واجب کیا ہوتا ہے؟ جس کا حکم اللہ دے وہ واجب ہے، واجب ہوتا ہی وہ ہے۔
تو کون کہہ رہا ہے یہ آدم کو سجدہ کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے کہے پہ واجب ہے. میں باقیوں کی تو بات نہیں کر رہا معذرت سے، ہو سکتا ہے باقی اعتراض کر دیں. اہل تشریح کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی نے خدا کی قسم یہ روایت نقل کر کے میں کہوں گا قلم توڑ دیا قیامت تک کے لیے. علی کی ولایت کے منکر کے منہ پہ ایسا تماچا لگا ہے کہ نسلیں بھی نقوہ زدہ پیدا ہوں گی. سرکار صادق کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا یہ جو آدم میں روح پھونکی گئی تھی جسے سجدہ ہوا یہ کون تھا؟ اور کون تھا سوائے دادا علی کے؟ آپ سلامت رہیے. ہم روح اللہ، ہمیں روح اللہ، ہمیں روح اللہ، روح پھونکو، ہم ہے روح اللہ. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. نفس اللہ، بھئی روح اللہ بھی وہی ہوگا نا جو نفس اللہ ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ ممبر کے تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. نہیں سیکھا ہم نے اپنے استاد سے، ورنہ خدا کی قسم اگر سیکھ جاتے تو شاید آج ہم بھی ویسے ہی بول رہے ہوتے، لیکن نہ سیکھا تو اس لیے ویسے ہی بولیں گے. کاش تم سمجھ جاؤ، کاش وہاں تک پہنچ جاؤ. بھائی جو جد اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، جو لسان اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، اور جو حسن اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، اور جو جنب اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، جو صدرت اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، اور جو ساق اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا، جو نفس اللہ ہوگا، جو سر اللہ ہوگا، جو باب اللہ ہوگا، جو مشیت اللہ ہوگا، جو ارادت اللہ ہوگا، ارے جو ولی اللہ ہوگا وہ ہیرو اللہ ہوگا. خالی روح اللہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی بتاؤ کیا یہ باقی بھی ہو؟ وہی ہوگا یہ ہے، ورنہ جب آپ سلامت رہیے. اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اب پتہ نہیں یہ لطف والی بات ہے یا ستم والی، دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. روح اللہ کون ہے پتہ چل گیا، اللہ نے روح دی. علی کے فضائل پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں، ہم مشرک ہوتے ہیں، ہم خالی ہوتے ہیں، ہم نصیری ہوتے ہیں، اور کن کی نظر میں ہوتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. ہمیں اس کے دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے بڑوں کی جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائیں اور انہوں نے جن کی جوتیاں اٹھائیں وہ سب یہی دفاع کرتے کرتے چلے گئے. ہم کافر نہیں، ہم غالی نہیں، ہم نصیری نہیں، ہم جانے کیا کیا نئے دور کے ساتھ نئے نئے معاملات. میں نے زندگی میں اس کا جواب ہی نہیں دیا، ضرورت ہی نہیں. آپ کافر کہتے ہو کہو، غالی کہتے ہو کہو، مشرک کہتے ہو کہو. امی کہتی جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں. آپ کے کہنے سے ہم ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا ہم ہو گئے. وہ تو ہمیں پتا ہے ہم علی ولی اللہ کیا سوچ کے پڑھ رہے ہیں. آج آپ سلامت رہیے. یہ تو ہم سے پوچھئے نا، آپ تعین کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم جب علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، جب کلمے میں یہ پڑھ رہے ہیں، آپ کلمہ نہیں دیکھ رہے، عمل دیکھ رہے ہیں. جہاں ہم عمل دکھانا چاہیں وہاں آپ کلمہ دیکھتے ہیں، جہاں کلمہ دکھانا چاہیں وہاں آپ عمل دیکھتے ہیں. یعنی دونوں طرح سے آپ کی چلے گی، ہر جگہ نہیں چلے گی. توجہ رکھیے گا. جب میں روح پھونک دوں، کہہ کون رہا ہے؟ پڑھتے پڑھتے نکل نہیں گیا میں کہیں، وہیں کھڑا ہوں. اسے ہاتھوں سے گوندھا، اس کی تعظیم نہیں. اللہ تیری کرتا ہوں نا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، اسے کر، اسے تجھے نہیں. اب بہت ہو گئے، اب اسے کر. تو اللہ ہے؟ ہاں اللہ ہوں، اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں اسے کر. تو توحید ہے، تجھے کیا پتا توحید کیا ہوتی؟ اسے کر، اسے کر. اللہ اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. یہی تھا ابلیس کا سارا کچھ. خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا اللہ پرست ابلیس تھا. کچھ کہہ دیا ہے میں نے، اور میں نے ایسے جذبات میں آ کے نہیں کہا. سب سے بڑا اللہ پرست ابلیس تھا. کتنا بڑا؟ آپ کو اللہ کہے یہ کرو، جو کہے آپ سوچیں گے نہیں، فوراً کریں گے. کہے تو صحیح کبھی، اس کو اللہ کہہ رہا کر. وہ اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر رہا.
ایسا وجہ کیا تھی؟ کیوں لگائے 10 منٹ میں نے؟ وجہ کیا تھی؟ عادت ہو گئی تھی. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. آپ نے حق ادا کر دیا اس بارگاہ میں بیٹھنے کا. مل کے آئے گئی، ٹھیک ہو گیا. اسے کہتے ہیں عادتی عبادت. عادتی عبادتی نہ بنو، اطاعتی عبادتی بنو. اطاعت یہ تھی اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کر، تو میں جتنے یہاں بیٹھے ہو ہم سب کی روحوں نے سجدہ کر دیا، اسی لیے آج یہاں بیٹھے ہیں. جی اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نے سجدہ کر دیا. یہ ہے اطاعت. اور اسے عادت تھی، عادت تھی تجھے ہی کروں گا. اللہ نے اپنی عبادت بھی منہ پہ ماری. لے جا واپس، نہیں چاہیے، نہیں لوں گا. بڑا عابد سمجھتا ہے خود کو، بڑا عبد سمجھتا ہے مجھ کو. جا، میں تیری عبادت ہی نہیں لیتا. اب جب عبادت ہی نہیں رہی تو اب کیسے؟ جب عبادت ہی نہیں رہی تیرا معبود میں کیسے؟ چھینا کیا اللہ نے آج تک سوچا کبھی آپ نے؟ اس زمن میں سوچا ہی نہیں. اللہ نے چھینا کیا؟ اللہ نے کلمہ چھین لیا اس سے. کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے پہلی مجلس میں کیا ایک ایک حرف پہ رک کے ترجمہ کرایا تھا نا کلمے کا. لا الہ الا اللہ، معبود الہ عبادت کے لائق. اللہ نے کلمہ ہی چھین لیا. اب جس کا کلمہ ہی چھین گیا رہا کیا پلے اس کی؟ پلے کیا رہا؟ اللہ کلمہ پتہ کیوں چھینتا ہے؟ کیوں چھینتا ہے؟ کہ کوئی اللہ کی گستاخی کرے؟ نہیں. آپ سلامت رہے. لیکن مجھے کون سا صرف دات ہی کٹھی کرنی ہے جملے بول بول کے؟ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نہیں، پھر رک کے کہہ رہا ہوں. کیوں اللہ کلمے سمیت ساری عبادتیں جہنم میں ڈال دیں؟ یہ پڑھ انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی گستاخی کرے؟ نہیں. اگر اللہ کی گستاخی پہ ہوتا تو اللہ کہتا میرا حکم نہیں مان رہا، نکل جا یہاں سے. کیوں کہا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میری روح کی تعظیم نہیں کر رہا. پہلی دلیل تو سن. بیت رضوان یاد ہے آپ کو؟ کہ مکہ مدینے سے رسول اللہ اصحاب کو لے کر مکے آئے تھے حج کرنے کے لیے. احرام باندھے. میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، تیزی سے جملہ لے لو، میں اس کو دلیل سے دلیل ملا رہا ہوں. وہاں پہ قرآن اور یہ روایت حدیث اور مصدقہ ہر جگہ موجود ہے. کہا بھائی حج کرنے آئے، کرنے دو. کفار آگے اکڑ کے کھڑے ہو گئے، جیسے آج بھی کچھ عبادتوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے. اب احرام باندھ کے آئے رسول اللہ. احرام حج ہوتا ہی احرام باندھ کے، احرام باندھ کے ہوتا نا. مطلب ایسی تھوڑا نا. اب بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی مولا زندگی کرے رئیس بھائی، آپ بھی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں بتائیے. اچھا پہلے یہ مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کے، ایسے کتنے ہیں جو حج کر چکے ہیں؟ سلامت رہیے. اچھا حج نہ آپ آباد رہیے، مولا زندگی کرے. اچھا جسے آپ حج کہتے ہیں اور جسے عمرہ کہتے ہیں، ہے وہ بھی حج ہی، وہ بھی کیا ہوگا باقیوں میں اگر جو حج نہیں کر سکے. ایک حج اکبر ہوتا ہے، ایک اصغر ہوتا ہے. آپ کے دین الہیہ میں عمرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نام ہی غلط رائج ہو گیا ہے. جو جسے آپ حج کہتے ہیں نا وہ حج اکبر ہے. حج اکبر آپ کے ہاں جمعے والے دن کے حج کو کہا نہ. آپ دین الہیہ میں جو مالک نے دیا ہے، جو جسے آپ حج کہتے ہیں 10 ذی الحج والا، وہ حج اکبر ہے. اور جسے عمرہ نام دے دیا گیا وہ حج اصغر ہے. دونوں ہی حج ہیں. اچھا آپ میں سے کئیوں نے کیے ہوں گے. یہ احرام باندھ کے جاتے ہیں نا، ہے نا؟ احرام یا ایسے ہی چلے جاؤں گا، ہو جائے گا احرام. کمال ہو گئی. ایسے ہی نہ میں تنقید کا عادی ہوں نہ نقطہ چینی کا، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بڑی زور سے لعنت وصول کرنے کی کھجلی آئی ہوتی ہے. تو میں کیا کروں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں یہ کون سی عبادت ہے جو قمیضیں اتار کے حلقوں میں کر رہے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے جو قمیض اتار کے کعبے جا کے کر رہے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ سلامت رہیے. کعبے میں لاکھوں جمع ہو کر مرد و زن اکٹھے اللہ کے وہ گھر کا طواف کریں، وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں نظر آ رہا. یا حلقے میں ماتم کی دفعہ کمی نظر آ رہی.
کیا کہیں یہ بغض خدا بند ہے یا بغض علی ہے؟ میر صاحب یاد آ گئے مجھے. آپ سلامت رہیے. رسول اللہ احرام پہن کے ابھی حج کرنے دو. ہم نہیں کرنے دیں گے. اچھا نہیں ٹھیک ہے جا رہے ہیں. رسول اللہ واپس پلٹ گئے. اب کچھ رسول اللہ سے زیادہ حج کے شوقین تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ روایت کہہ رہی, ہم تو کر کے جائیں گے. جیسے کہنا کر کے جائیں گے. اللہ نے کہا رسول, جی میرا اللہ, کہا ان کے سارے اعمال سمیت کلمے کے میں نے. شیعہ سنی روایت ہے. تو کیوں سارے اعمال کلمے سمیت لے لیے؟ کیوں لے لیے؟ حجت اللہ کی گستاخی کی تھی. ہائے ہائے ہائے, آپ صرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں, آپ صرف نبی اللہ کہہ رہے ہیں, حجت اللہ ہے یا نہیں؟ حجت اللہ کی حجت ہے نا مولا محمد. تو حجت اللہ کی گستاخی کی, اللہ نے سارے اعمال سمیت کلمے کے لے کے رکھ لیے اور کلمہ لے لیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا رحمت للعالمین ہوں, چل اللہ معاف کر دینا انہیں میری خاطر. کہا اچھا چل تیری خاطر کیا معاف. انہیں کہے دوبارہ تیرے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں. رسول نے ہاتھ رکھا, ان سب نے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اب کلمہ پڑھ رہے تھے. بھائی دھیان رکھنا, میں اس موقع پہ ہمیشہ کہتا ہوں, جو حجت اللہ کے عمل سے آگے بڑھ جائے, بات سے آگے بڑھ جائے یا گستاخی کر دے, اللہ کلمہ بھی ضائع کر دیتا ہے. وقت محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. ان کے ہاتھوں اس وقت 1400 سال پہلے وجود سمیت محمد موجود تھا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا. کہیں آج محمد کے عمل سے آگے نہ بڑھ جانا, کلمہ ضائع ہو جائے گا. کہاں پڑھو گے؟ کہاں جا کے پڑھو گے؟ غیبت میں جاؤ گے؟ کہاں جا کے پڑھو گے؟ ہاتھ رکھ, سب نے ہاتھ رکھے. علی نے سب سے اوپر آ کے ہاتھ رکھا. اللہ نے کہا یہ تو سب سے اوپر ہے, یہی تو میرا ہاتھ ہے. قرآن کی آیت ہے, آپ سلامت رہیے. یہی تو, یہ سب سے اوپر جو ہے نا, یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ کیوں ضائع کرتا ہے اللہ اعمال؟ حجت اللہ کی گستاخی. اللہ نے کہا رو اللہ کو سجدہ کر. کہا نہیں کروں گا. کہا مجھے کر رہا تھا, اللہ کو کر رہا تھا, میری حجت کو نہیں کیا. جہاں میں اپنے سجدے بھی نہیں لیتا, اپنی عبادت بھی نہیں لیتا. اب میں حیران ہوں, لاکھوں سال کے سجدے حجت اللہ کی تعظیم سجدہ کرنے کی نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس کے منہ پہ مارے گئے. اس کے باوجود آج کچھ کہتے ہیں اگر علی کا نام آ گیا نماز باطل ہو جائے گی. اگر مجھے اس سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہو جائے, مجھے نہیں ہے, میں نے روک لیا بجائے اس کے کہ آپ اس جملے پہ داد دو. بس تیزی سے آؤ, اس منزل کو پورا کر جاؤں تو بڑی بات ہوگی. میرا یہ مدعا ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھو. میرا کبھی مدعا نہیں ہے یہ. میرے کہنے پہ پڑھ دی ہیں. اگر میرے کہنے سے پڑھ دی ہیں بھیا نہ پڑھیے, بالکل نہ پڑھیے. وجہ کیا ہے؟ نہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں آپ, نہ میں آپ کی قبول کروا سکتا ہوں. انگلی پکڑی میں نے بیٹے کی, میں نے کہا چل بیٹا ابو طالب چلے مجلس میں, آؤ بیٹا چلیں جلوس میں, آؤ بیٹا چلیں ماتمداری میں, چلیں پرساداری میں. کیوں؟ وہ میرا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا ہے. میرا ہے اس لیے بتاؤں گا, میرا نہ ہوتا پرواہ نہیں تھی. ہر ایک کے بچوں کو تھوڑے نہ بتا رہا ہوں بلا بلا کے گلی محلے میں, آجو آجو آجو. جنہیں اپنا سمجھتا ہوں انہیں بتا رہا ہوں. پرواہ ہو جس کی اسے بتایا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی نماز کی پرواہ ہے تو پڑھو, نہیں ہے بھلے نہ پڑھو. مسئلہ کیوں ہے؟ یعنی کم و بیش 30-35 سال ہو گئے اس عمر, پڑھیں نہ پڑھیں, دلیل دیں, قرآن سے بتائیں, روایت سے بتائیں. کون سے معصوم میں پڑھیں؟ یعنی ہمارے اساتذہ دلائل دے دے کے چلے گئے, ہم نہیں دے رہے بھیا, نہیں دے رہے, ممبر سے کہہ رہے نہیں پڑھنی نا, علی ولی اللہ نہیں پڑھنا, نہ پڑھیے. یقین مانیے نہ پڑھیے, کوئی بات نہیں. آپ اپنی نماز بنا علی کے لے جائیے,
ہم اپنی نماز علی سمیت لے جائیں گے. پھر جا کر اس حجاب قدوسیت و ربوبیت و سبحانیت و الوہیت و کے سامنے جا کر آپ بنا علی والی نماز رکھ دیجئے گا. عبادت اور ہم علی والی عبادت رکھ دیں گے. اب چھوڑا اللہ پر. اللہ میں لایا اتنی عبادتیں, اچھا اور اللہ میں لایا بس اتنی عبادتیں. اب دونوں طرف دیکھا اللہ نے, کہا ادھر علی نہیں ہے اور ادھر علی ہے. اسی وقت آواز آئے گی, جاہل تو نہیں تھے کیا قرآن میں پڑھا نہیں تھا؟ میں پہلے دن کہہ نہیں رہا تھا سجدہ کر روح اللہ کو, اسی دن بتایا تھا علی نہیں ہوگا میں قبول نہیں کروں گا. آپ سلامت رہیے. اسی دن بتایا تھا علی نہیں ہوگا میں قبول نہیں کروں گا. یہ تم روح اللہ کیسے سمجھتے رہے؟ تم سمجھتے رہے جیسے تمہارے جسم سے روح نکلتی ہے ایسے میری بھی کوئی روح ہے. تم کیا سمجھتے رہے ہو روح اللہ کو؟ آج تم سمجھتے روح اللہ کو تو تمہاری نمازوں میں بھی روح ہوتی, تمہاری عبادتوں میں بھی روح ہوتی. عبادت میں روح وہی رکھے گا جو عبادت کو اپنا سمجھتا ہے. آخری جملے ہیں بس, آخری جملے, اور میں میری کوشش ہوگی کل عبادت والے عنوان کو میں تکمیل تک لے جاؤں اور اس کے بعد ہم آگے کا سفر کریں. عبادت میں روح نہیں, عبادت میں خیال. روح نہیں, عبادت میں خیال. عبادت نہیں, کون سا عبد, کیسا معبود, وہ تو ہے ہی عبادت سے. اللہ ہے, اللہ رہے گا. معبود تب ہوگا نا تیرا جب تو عبادت کرے گا. اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کل کا جملہ. ہاں, اور وہیں سے آج لے کے چلا ہوں. اور دیکھیے آخری منزل پہ بس اتنا ہی وقت بچا کہ پھر ہم عبادت کریں گے اپنی گریے کی. کس کی ہوتی ہے عبادت؟ اللہ کی. بالکل, کیونکہ آج تقریباً 50 منٹ میں نے یہی بتایا عبادت ہے ہی اللہ کی. جی عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے. اور اگر کل کا آخری جملہ یاد ہو, عبادت اس کی ہوتی ہے جس کی اطاعت کی جائے. ایسا ہی ہوتا ہے خطابت میں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنتے سنتے ایسے گم ہوتے ہیں. کل والی بات اب یاد آ رہی ہے آپ کو. جی عبادت اسی کی ہے جس کی اطاعت کرو گے. عبادت اسی کے لیے کر رہے ہو, اس کی کر رہے ہو, اس کے کہنے پہ کر رہے ہو. آیا ایک شخص, بڑی توجہ, سرکار مولا کاظم بادشاہ کے پاس آ کے کہا کہ مولا یہ جو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, ماشاء اللہ, مولا روزہ, تلاوت قرآن بھی, میں بڑی خوبصورت خیرت کرتا ہوں, سبحان اللہ, ساری عبادتیں کرتا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا. اللہ تجھے اور توفیق دے. کہا مولا ایک بات بتائیے, یہ میں ساری عبادتیں کرتا ہوں, میں اپنی ذاتی کوئی دلیل نہیں رکھ رہا, مولا کا فرمان پیش کر رہا ہوں. دلیل کے طور پہ بڑی توجہ, پورے 1 گھنٹے کی, بلکہ کل کا منطقی نقطہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. مولا میں ساری عبادت کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کے لیے کرتا ہوں. اللہ جزا دے گا نا؟ کہاں, وہ دیتا ہے جزا. یہاں بھی مل رہی ہے تجھے, وہاں بھی ملے گی. یہاں بھی ان عبادتوں کی وجہ سے تیری کئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, تیرے لیے کئی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب تجھے کیا پتا, وہاں بھی. کہاں, یہاں کی تو مل رہی, وہاں پر جب جزا ہوگی تو اللہ جزا دینے سامنے آئے گا نا. سائل کا سوال ہے, میں نے بڑی آرام سے پڑھ دیا. کہا اللہ جزا دینے تو سامنے آئے گا نا, اللہ جزا دینے. ایک بات کہوں, کتنا شوق ہے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا. آگے آپ کی مرضی ہے, بس میں نے منطقی نقطہ لینا اور سمیٹ لینا. کتنا شوق ہے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا. اللہ سامنے آئے گا نا جب ہم, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف یہ میرے مکتب کی روایت ہے تو نہیں, چلیے آئیے برادران اہل سنت سے بھی ایک روایت آپ کو سنا. یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے,
آپ ٹی وی پہ حدیث دیکھتے ہو، اب ذرا توجہ دیجیے گا، کسی بھی چینل پہ لازمی چلتی ہے یہ اور بار بار چلتی ہے. روزے دار کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ملے گی جب روز محشر اللہ اس کو روزے کے بدلے اپنا دیدار کرائے گا، ہے نا. اچھا اب جتنے سر ہلا رہے ہیں بزرگ جوان آپ سلامت رہیں، آپ نے کم از کم ٹی وی پہ تو سنی ہے نا یہ حدیث، اور بیچ میں حوالہ جات ہوتے ہیں بیچ میں سارے میرے برادران اہل سنت کے. تو طے ہو گیا دونوں جگہ، ادھر بھی اور ادھر بھی. کیا اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تو سامنے آئے گا نا، دیدار کرائے گا نا روز محشر. یاد رکھنا جو نظر آ جائے پھر وہ اللہ نہیں ہے. اس اصول کو یاد رکھنا، جو نظر آ جائے پھر وہ اللہ. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ جیسا کمال کر رہے ہیں، ہمیں یہاں لاہور میں پنڈی میں تھوڑا ہی نہ نظر آ رہا ہے، یا اسلام آباد میں تھوڑا ہی نہ دیکھیں گے ہم، یا سعودی عرب جا کر یا ایران یا مصر جا کر تھوڑا ہی نہ دیکھیں گے. بھئی وہ تو وہاں دیکھیں گے تو اس کیفیت میں نظر آ جائے گا. اگر اس کیفیت میں نظر آتا ہوتا تو روز الست جب اللہ نے کہا تب بھی نظر آ جاتا. میں منطقی نقطے پہ پہنچ گیا، خدا کا واسطہ ذرا میرے ساتھ چلنا. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، آپ کی مسکراہٹوں کو نسلوں تک جاری و ساری رکھے. میرا مالک اس ولایت کے صدقے میں آپ پہنچ گئے جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں جملے کہے بغیر پھر بھی نہ رہوں گا. سلامت رہیے گا. بھائی اس وقت بھی نظر آ جاتا نا اللہ، لیکن اللہ نظر نہیں آیا. کیا ہوا؟ حجاب سے آواز آئی، صرف آواز آئی جب میں کہوں سجدہ کرنا، جب روح پھونک دوں سجدہ کرنا، اور وہی آواز پوچھ رہی تھی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ کون ہے رب، بتاؤ. اب میں کیا کروں؟ ممبر سلونی پر علی خطبہ دیتے اگر کہتے نظر آئے، نہیں جانتے وہ آواز کس کی تھی. اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ خالی صرف لکھتے ہی ہو، سنتے ہی ہو، مانتے نہیں ہو. لسان اللہ مانو گے تو پھر ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اگر اللہ محشر میں نظر آتا تو اللہ روز الست بھی نظر آتا. وہ سامنے آ کے کہتا میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر. اس نے کہا میں روح پھونک رہا ہوں سجدہ کر دینا. اللہ نظر نہیں آیا، اللہ نظر نہیں آتا. جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. تو پھر یہ دیدار کس کا ہے؟ جو بڑے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا. یہ آ کے مولا سے بھی پوچھ رہا ہے مولا عبادتوں کی جزا دینے اللہ آئے گا نا، میں ملاقات کروں گا، 1-to-1 میٹنگ ہوگی، اللہ سے کوئی مسافہ ہوگا، کوئی بغل گیر ہوگا، کوئی ہم سے رسیو کرے گا عبادتیں، کوئی گفٹ ہم پر ہمیں بھی دے گا. اللہ ملے گا تو صحیح. بادشاہ نے کیا کہا؟ جواب سننا میرا مولا صدقے جاؤں تیرے. بادشاہ نے کہا ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا، اگر تجھے کوئی شخص گھر سے بھیجے کچھ رقم دے کہ جا فلاں 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 شہر بازار سے جا، تو وہ سامان خرید کر واپس آئے، سامان بھی تیرے پاس ہو اور بقیہ رقم بھی تیرے پاس ہو، تو آ کر وہ رقم وہ سامان اور حساب کتاب کسے دے گا؟ کسی بھی اہل غیر، کسی بھی دوسرے کو؟ کہا نہیں مولا. کہا کسے دے گا؟ کہا مولا جس نے بھیجا، جس نے کہا، جس نے حکم دیا. بادشاہ نے کہا تو پھر بتا. اللہ نے کہا کہ کہا تھا میری عبادت کر، ہم نے کہا تھا ہم ہی جزا. مولا سلامت رکھے. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے نتیجہ وصول کر لیا. خدا کی قسم میری تمام محنت تمام ریاضت میری وصول ہو گئی. مالک نے کہا ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نے حکم دیا عبادت کرو، تو یہ عبادت وصول بھی کریں گے، اس تک پہنچائیں گے ہم. تجھے کیا پتا اللہ کون ہے؟ تجھے کیا پتا اللہ کون ہے؟ ابھی میں آپ سے کہوں آپ کو کیا پتا کوئی دنیا کا ایسا کونا، کوئی نام لے لو جو کوئی، کیا پتا انٹارکٹیکا کیا ہے آپ کو؟ کیا پتا انٹارکٹیکا؟ کیا پتا آپ کو گرین لینڈ کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہو تو پتا چلے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی.
لیکن پلٹ کے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھا ہو تو پتا چلے، آپ نے کون سا دیکھا ہے؟ کہیں گے نا، حق بنتا ہے آپ کا کہ اگر میں آپ کا ایسے تمسخر اڑاؤں، آپ کو کیا پتا گرین لینڈ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا کتنی برف ہے وہاں پر؟ تو فوراً آپ کا حق بنتا ہے آپ نے کون سا دیکھا ہے؟ لیکن اگر میں نے دیکھا ہو تو اب کوئی علی کو کہہ کے دکھائے آپ نے کون سا دیکھا، علی کہے گا میں نے ہی تو دیکھا، میں نے ہی تو دیکھا۔ وہی لے جائے گا عبادت اس تک جسے پتا ہے وہ کون، وہ کہاں، وہ کیسا۔ عبادت وہاں تک پہنچے گی ہی تب جب انہیں دو گے جنہوں نے تمہیں کہا عبادت کر، ایسے کر، اتنی کر۔ فجر کی 2 رکعت پڑھ، نہیں مجھے اللہ میاں سے ابھی ڈھیر سارا پیار آیا ہے، یعنی اتنے اچھے اللہ میاں، میں 4 رکعت پڑھوں گا صبح، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میرے پیار سمیت منہ پہ ماری جائے گی۔ وجہ کیا؟ خبردار، یہ تم راتی شاکی پڑھ کے سوئے تھے 4 رکعت، وہ رات والی عادت گئی نہیں؟ فجر بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہو، اطاعت سے پڑھو۔ 2 رکعت کہا محمد والے محمد نے، تو اطاعت میں 2 رکعت پڑھنی ہے فجر۔ بھائی اللہ میاں بڑا مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، سجدے میں سر رکھا ہے تیرے آگے، سبحان ربک بڑا لطف آ رہا ہے۔ 3 دفعہ میں من ہی نہیں بھرا، 5 سے ویسے بڑا پیار ہے ہمیں، 12 14 پڑھ لوں، ہو جائے گا سجدہ، نماز ہو جائے گی۔ خبردار خبردار، کتنی بار کہا ہے؟ 3 بار۔ کس نے؟ محمد والے محمد۔ 3 بار پڑھ، 4تھی بار پڑھی منہ پہ ماروں گا، نہیں چلو باطل ہو جائے گا، نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اطاعت سے پڑھنی ہے۔ آخری جملہ ہے ضائع نہ کر دینا، اطاعت سے، یعنی 3 بار سجدے میں تسبیح اطاعت، 2 سجدے اطاعت، رکوع اطاعت، قیام اطاعت، جتنی رکعات کہی ہے اتنی پڑھو اطاعت۔ تو جو تمہیں اور مجھے اطاعت کرنے کو کہہ رہا ہے اسے نہیں پتا اطاعت کیا، اسے ہی تو پتا ہے، تو پھر اب کرے کیا کہ جب اس نے سجدے میں سر رکھا وہ جانتا ہے 3 بار تسبیح ہے، 4تھی بار نہیں، لیکن پشت پہ حسین آیا، اللہ نے کہا اب مجھے چھوڑ، اب حسین کو دیکھ۔ قیامت کا جملہ ہے، اب حسین کو دیکھ۔ اب زمانہ فتویٰ لگا، یہ محمد اللہ کو دیکھ کے تسبیح کر رہے ہیں یا حسین کو دیکھ کے؟ زمانہ بتائے، آپ سلامت رہیے۔ ہے کسی میں مجال، تیری میری نماز تو 1 منٹ میں فتویٰ لگتا ہے اور وہ گئی۔ محمد بادشاہ کی نماز پہ لگاؤ نا فتویٰ، مطلب اتنے پڑھے لکھے ہو گئے آپ، لگائیے محمد بادشاہ کی نماز پہ فتویٰ۔ یہ حسین والی جو نماز ہے نا محمد مولا کی، اس میں اتنی بار تسبیح پڑھی محمد مولا نے، نہیں تو دکھا کسی پرانی سی پھٹی ہوئی کتاب کے پھٹے ہوئے پنے کے نکر پہ لکھا ہو محمد مولا نے دوبارہ پڑھی یہ نماز۔ حسین پشت پہ ہیں، بس ہو گیا وقت کامل۔ کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے آگے بڑھوں گا، لیکن آخری جملہ آپ لے لیجئے، حسین پشت پہ ہیں اور تسبیح ہو رہی ہے اللہ کی۔ اطاعت جو بتا رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ 3 بار، جب 3 بار مکمل ہو رہا تھا تو اللہ نے کیا کہا؟ سر نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ اب پشت پہ حسین ہے، حسین تو 3 بار تو ہو گئی تسبیح اللہ کے لیے، یہ باقی بار تسبیح تھی اللہ کے لیے، وجہ حسین تھے، وجہ حسین تھے۔ تو جب رسول کی نماز میں وجود کے ساتھ حسین آ جائیں، وجود پہ بڑا زور دے رہا ہوں، ظاہری وجود کے ساتھ حسین آ جائیں تو رسول اللہ کی نماز، صلاۃ، الصلاۃ وہاں پہنچتی ہے جہاں تک حسین لے جائے۔
پتہ نہیں آپ اس جملے کے ساتھ گئے وہاں تک یا نہیں، ختم ہو رہا. اللہ میں کتنی بار پڑھوں اللہ کا؟ جب تک حسین پڑھا. حسین اتریں گے آپ، حسین اترے تب رسول اترے. اب علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، یہ کل بیان کریں. یہیں سے عبادت کے ذہنوں میں بادشاہ محمد مالک کی عبادت تک آ گئے. اب کل عبادت محمد، عبادت علی، عبادت معصومی، اسی ضمن میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. پھر وہی بات پلٹ کے جملہ کہوں گا. پاس عادت یا شوق کی وجہ سے نہ ہوتا. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف شوق کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. اور بہت خوبصورت بات کی آپ نے، یقیناً فائدے کے لیے، ڈر کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیے اور دل سے مسلمان ہو گئے. پتہ نہیں دلوں کا حال بولا نہیں. لیکن ہمیں ملتا ہے تاریخ میں بغلوں میں بت رکھ لیتے تھے. وہ بت مولا محمد نے بغلوں سے تو نکلوا دیے، اب دل میں تھے یا نہیں یہ نہیں پتا. لیکن اگر دل میں نہ ہوتے تو پھر قرآن کے اوپر تیر نہ چلاتے، قرآن کے اوپر تیر نہ چلاتے. آپ یقین مانیے مالک حسین بادشاہ نے موقع رہا انشاءاللہ اس کیا کہنے بادشاہ تھے، بسم اللہ. آپ یقین مانیے مالک حسین بادشاہ نے عاشور کے دن میں 28 خطبے دیے. مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچے ہیں یا نہیں. اس عنوان کا حصہ بنیں گے، جس حد تک رہے بتاؤں گا. 28 خطبے ایک عاشور کے دن میں، 28. اور جب خطبہ دینے آتے تھے نا، ناقے پہ سوار ہو کے آتے تھے، اونٹ پہ، تو خطبہ دیتے تھے. اور جب جنگ کے لیے آئے تو مرتجس پہ آئے. مولا کا جو آخری خطبہ تھا نا، اس میں مولا نے یہ جملہ کہا تھا، کہا تم دنیا دار ہو گئے ہو، تم میرے قتل پہ اس لیے آمادہ ہو کیونکہ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا لالچ ہے، جبکہ میں تمہیں ایک سوال پر اتنا دے سکتا ہوں کہ تمہاری نسلوں کو سوال کی حاجت نہ رہے. لیکن یہ کہ تم طبیعتاً بھکاری ہو. مالک کے خطبے کا اگلا جملہ میں آپ تک کہنا چاہتا ہوں، بس یہی تمہید ہے اور پھر مسائل پھر چند جملے. مالک نے کہا کہ تم دنیا کے بندے بن گئے، میرا ساتھ اس وقت تک دیتے ہو جب تک تمہارا معاش مجھ سے جڑا ہے. معاش، پیسہ، اور جب اس کو خطرہ ہو تو چھوڑ کے چلے جاتے. بڑی بات کہی تھی مولا نے، اور اس بات کو مولا سید سجاد آگے لے کے گئے شام تک. اشری میں بتاؤں گا، مالک سے منسوب ہے. لیکن یقین مانیے میرا جی ہے ایک ذکر کرنے کا کہ یہ کتنے کریم ہیں. میں کل بیان کر رہا تھا، عبادتیں ان کے گھر کی باندھی ہیں. اسے حسین مل گیا نا، اسے حسین کے ساتھ بندھی ہوئی عبادتیں بھی مل گئیں. پتہ نہیں کیوں یہ اشرا میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا، کیسے پڑھ رہا ہوں یہ بھی نہیں جانتا. اس میں اتنے پیغام ہیں، موقع ملے تو بعد میں پھر سن لیجیے گا. جسے حسین مل گیا نا، میں دہرا دیتا، اس کو حسین کے ساتھ بندھی ہوئی عبادتیں بھی مل گئیں. اور جس نے حسین کو کھو دیا
اس نے سب کچھ کھو دیا. اور کو حسین ملا، سب کچھ مل گیا. وہاب قلبی کو حسین ملا، سب کچھ مل گیا. آؤ، میں نے کہا تھا نا ایک بہن کی حسرت ہے، اس بہن کی حسرت کو آج پھر تھوڑا سا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 1950 تیر لگے حسین کو. میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن خدا کی قسم آپ کی اس ہائے پر سیدہ آپ کو کیسے دعا دے رہی ہے میں کیسے بتاؤں. یہ کسی ماں سے پوچھو کہ لخت جگر کو جب خراش آئے تو ماں پہ کیا گزرتی ہے. ظاہری طور پہ حسین کا جو بدن ہے نا، ذرا مجھے گن کے بتاؤ. یہ تاریخ نے لکھا ہے، مقتل کہتا ہے 1950 تیر ہیں ایک بدن میں. باقی زخموں کی بات نہیں کر رہا، نیزوں کی بات نہیں کر رہا. اب میں نہیں جانتا 1950 تیر اپنے جسم پر وصول کر کے حسین زین سے زمین پہ آیا کیسے. امام کہتے ہیں میرا سلام ہے اس حسین پر کہ جس کے دائیں پہلو کے تیر بائیں سے نکل گئے. اجر کو ملے، جزاک اللہ حسین. خدا کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو دعائیں دینے کون آ گیا، آپ سے وصول کرنے کون آ گیا. محسوس کر سکتے ہو تو احساس ہی سب سے بڑی دولت ہے. میں نے بسم اللہ ایسے نہیں کہا تھا. بادشاہ کہتا ہے بائیں کے تیر دائیں سے نکل گئے. صرف اتنا ہی نہیں، امام کہتا ہے میرا سلام ہے اس حسین پر کہ جس کے بدن کو ایسے چاک کیا گیا تھا کہ جب کربلا کی خاک اڑتی تو بدن کے آر پار ہو جاتی. ایک بہن اور ایک بیٹی کی حسرت ہے. یہ ہے مالک حسین بادشاہ، یہ مولا حسین بادشاہ. ابھی میں نے صرف تیر پڑھے ہیں بس، اور نہیں پڑھا میں کچھ. اب بادشاہ زین سے زمین پہ کیسے آئے یہ تم جانے، حسین جانے، یہ ماں جانے، یہ بہن جانے، یہ وہ 4 سال کی بیٹی جانے. 70 قدموں سے دیکھ رہے مولا تمہیں کربلا لے جائے. میری دعا ہے آج اس مجلس میں صفحہ آزاد ہے غازی کے سامنے آج دعا کرتے میرا بادشاہ میزبان کربلا تمہیں ایک بار کربلا لے جائے. وارث کربلا کے آنے سے پہلے تمہیں ایک بار کربلا لے جائے. دیکھنا ایک بار کربلا جانا تو آج اب اگر تم اگلے سال سے پہلے کربلا چلے جاؤ نا، جو کہ یقیناً جاؤ گے، تو تمہیں قسم ہے اسی وقت کی ایک عمل ضرور کرنا. مخدومہ کے ٹلہ پا کے مخدومہ شریقۃ الحسین اور مقتل گاہ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے. ایک بار ادھر دیکھنا اور ایک بار ادھر دیکھنا، پھر فاصلہ دیکھ کے ذرا سوچنا یہاں سے ایک بیٹی باپ کو اس حال میں دیکھ رہی تھی. اسے احساس کہتے ہیں. تو اور میں حسین پہ کیا روئیں گے؟ کیا درد ہے تیرے میرے دل میں حسین کا؟ بیٹی 70 قدموں سے دیکھ رہے. مجھے نہیں پتا حسین کیسے اترے. 1950 تیر ہیں بادشاہ کے. بادشاہ کیسے بیٹھے؟ بس 2-4. ہاں بے شک میں ایک بیان کرنا چاہوں گا بس، اگر پڑھتا چلا گیا تو پتہ نہیں قیامت ہو جائے. بادشاہ جانتے کیسے بیٹھے حسین؟ یہ دونوں زانوں بادشاہ نے زمین پہ رکھے. جو میں پہلے پڑھ چکا تھا مرتجس کا، وہ ذہن میں رکھیے گا. مرتجس مڑ کے آیا ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ڈوڈی لگانا، مرتجس نے وہ لگائی تھی کہ بادشاہ آنا سوار ہو جا مجھ پہ، تو جہاں کہے گا میں وہاں لے جاؤں گا. مدینہ لے جاؤں، مالک نجف لے جاؤں، آنا سوار ہو جا. مالک نے بھیج دیا اس کو جہاں بھیجنا تھا. اب کیسے بیٹھا حسین؟ یہ دونوں زانوں زمین پر رکھے.
اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا، اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں ایسے تلوار کے دستے پہ رکھے اور اپنی پیشانی کو اپنی ہتھیلی کی پشت پہ ایسے. سننا پڑا. حسین ایسے زمین پہ بیٹھا، زمین پہ تلوار کے سہارے پہ دستے پہ. کیا کر رہے ہیں حسین؟ حسین اس عالم میں بھی اکبر کھو کر، اصغر دفنا کر، عباس کے بازو اٹھا کر، قاسم کو اکٹھا کر کے، اس حال میں بھی حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں. آپ تجھے بتاؤں حسین کون ہے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب حسین بیٹھے، بھیجا انہوں نے ایک ایک کر کے. خدا لعنت کرے، کبھی سنان ابن انس آتا ہے، کبھی حسین ابن نمیر آتا ہے، کبھی ایک ایک کر کے بدل بدل کے، کبھی دوسرے فوجی جاؤ حسین کا گلا کاٹو، جاؤ حسین. آتے حسین کے ارد گرد ایک ایسا حساب ہے جبروت کا، ایک ایسا حساب ہے. آتے ہیں لرزہ طاری ہوتا ہے واپس، کہ ہم نہیں کاٹ سکتے. عمر ساتھ کہتا خدا تم پہ لعنت کرے، تو وہی ہے نا جو تیر چلا رہا تھا، اب گردن کیوں نہیں کاٹتا؟ کہا تیر چلاتے ہوئے یہ کیفیت نہیں تھی، گردن نہیں کٹتی حسین کی ہم سے. عزاداروں بڑی دیر گزر گئی. یہی وہ لمحات ہیں جن لمحات میں بیٹی نے پھوپھی ماں سے پوچھا تھا اماں بابا کہاں ہے؟ بابا کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا پورے لشکر میں، کون جائے گا؟ اس نے انعام کا اعلان کیا، میں اتنے گنا انعام دوں گا جو جائے گا حسین کی گردن کاٹ. تو نہیں جا رہا. کہتے اپنے لشکر میں دیکھو کوئی اگر غیر مسلم ہے تو. کسی نے کہا ہاں ہمارے ساتھ ایک بوڑھا طبیب آیا ہے، وہ یروشلم سے آیا ہے، عیسائی ہے، طبیب ہے، مرم پٹی کرتا ہے. کہا اسے لے آؤ. اسے لے کے آئے. کہا عیسائی ہے؟ کہا ہاں. کہا کیسے آیا؟ کہا یروشلم میں رہتا تھا، ایک کام سے شام آیا تو مجھے پتا چلا کہ جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، میں طبیب ہوں. میں نے کہا جنگ میں طبیبوں کا بڑا کام ہوتا ہے، کچھ پیسے بن جائیں گے، واپسی کا زیادہ سفر بن جائے گا. میں آ گیا. کہا صبح سے کیا کر رہا ہے؟ کہا تمہارے زخمی آ رہے ہیں، مرم پٹی کر رہا ہوں. کہا جانتے ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا ہوگا، مسلمان ہو، مار رہے ہو کہ کسی کافر کو. میں کیا جانوں؟ اچھا لے پھر ایک کام کر، سننا بس، میں تمہیں بار بار یہ بتا کے سنوں، ایک بہن اور بیٹی کی حسرت ہے اس لیے پڑھ رہا، سن لے. کہا اچھا ایک کام کر، تجھے بڑا انعام دیں گے، ہم بہت پیسہ دیں گے. اور اس کو کافی پیسہ دیا بھی. کہا کیوں دے رہے ہو، کرنا کیا؟ کہا یہ خنجر لے. وہ دیکھ رہا ہے ایک زخمی. کہا کون؟ کہا وہ جو زانو زمین پہ رکھ کے بیٹھا ہے. اب مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے لا تعداد تیروں کا مجمع ہے. مجھے تیروں میں کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا جس سے ہم لڑ رہے ہیں نا بس اب روتے جانا. کہا جس سے ہم لڑ رہے ہیں یہ ان کا سردار ہے، سب کو مار دیا، یہ زخمی ہے، کچھ نہیں کہے گا تجھے، کچھ نہیں کہے گا، بس اس کی گردن کاٹ دے. کہا عجیب لوگ ہو، صبح سے مار رہے ہو اسے، اتنے تیر مارے ہیں، اتنے تیر مارنے کے بعد تو کوئی زندہ نہ رہتا. پتہ نہیں کس بات نے اسی سانس کو روک رکھا ہے. تم کیوں نہیں جا کے گردن کاٹ لیتے؟ تم جاؤ نا، تم گردن کاٹو. کہا نہیں ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، جاؤ کاٹو. اب یہ کہتا ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شاید کوئی وجہ، مسلمان ہیں نہیں گردن کاٹنا چاہ رہے. جا کے دیکھو تو صحیح یہ ہے کون جسے اتنا مارنے کے بعد بھی مارنا چاہ رہے ہیں. کہتے میں نے دل میں تہیہ کیا تھا میں گردن نہیں کاٹوں گا،
میں طبیب ہوں، میں مجھ سے کسی کی گردن نہیں کٹے گی خواہ کوئی بھی ہو. کہتا میں اس تجسس میں کہ یہ ہے کون، اتنا مظلوم، یہ ہے کون. کہ میں نے خنجر لیا، میں چل پڑا. کہتا میں جیسے ہی چلا نا، جیسے ہی چلا تو 70 قدموں پہ کون کھڑا ہے؟ یہ نہیں بھولنا. ایک بیٹی کھڑی ہے اور ایک بہن بھی تو کھڑی ہے نا. بہن نے آتے ہوئے دیکھ لیا، بہن نے آواز دی اما فضا. کجی مخدومہ کہا اما فضا یہ کوئی غیر مسلم آ رہا ہے، مجھے اپنے حلیے سے عیسائی لگ رہا ہے. اما فضا ایک کام کر، جلدی سے آ. بلایا. اما فضا کے کان میں کچھ کہا. اما خیموں میں گئی، واپس آئی ہیں تو جانتے ہو کیا ہے؟ اما فضا کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک بوٹلی ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ سیدانیوں کے زیور ہیں. کہا اما جا اسے جا کے زیور دے. اما فضا گئی ہے، جا کے مخاطب کر کے کہا کس نیت سے جا رہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے اس کی گردن کاٹنی ہے. کہا مجھے اس کی بہن نے بھیجا ہے، اگر انعام کا لالچ ہے تو یہ لے، ایک بہن نے زیور بھجوا ہے. بہت روگے، بہت روگے، مجھے معاف کر دینا وقت اوپر ہو گیا، لیکن سن لینا یہ ہاتھ جوڑ کے بس ہمت اور حوصلے سے آخری جملے. کہا یہ ایک بہن کی حضرت ہے، یہ بہن نے بھیجا ہے زیور، اگر انعام کا لالچ ہے تو یہ لے لے. اس نے پوٹلی کھول کے دیکھا تو زیور نظر آیا. اللہ جانے ان زیورات میں کیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا. کہتا لے جا، میں انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. بی بی نے کہا تو عیسائی ہے نا؟ کہا پھر کیوں نہیں لے رہا؟ کہا مجھے ان زیورات سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو عیسیٰ و مریم سے آتی تھی. اب میں تجھے کیسے بتاؤں میں کون ہوں، لیکن ابھی بھی تو لے جا، میں یہ زیور نہیں لے سکتا. وہ پوٹلی واپس گئی، وہ پھر آگے بڑھا. بی بی واپس آئی، کہا شہزادی وہ زیور نہیں لیتا. بی بی نے کہا اچھا شاید اس کو وہاں سے زیادہ بڑے انعام کا کہا گیا ہے. اماں جا ذرا اندر سے کاغذ اور قلم لا. وہ کاغذ اور قلم لائی، بی بی کو دیا. بی بی نے اس پہ کچھ تحریر کیا، تحریر کر کے اما فضا کو دیا. کہا اس پوٹلی کے اوپر یہ رکھ اور جا کے اسے دے. اما پھر واپس آئی. کہا روک، کہا کیوں آئی ہو؟ کہا اس کی بہن نے بھیجا ہے. کیا کہتی؟ وہ کہتی گردن نہ کاٹ، یہ لے لے. کہا میں نے پہلے واپس. کہا اب اس میں کچھ اور بھی ہے، دیکھ تو صحیح. کیا اب اس نے کھول کے دیکھا تو تحریر لکھی ہوئی تھی ہم تیری جنت کی ضمانت لیتے ہیں. تڑپ گیا. کہا تم کون ہو، جنت کی ضمانت لے رہے ہو، تم ہو کون؟ اب تجسس ہوا. کبھی بھی میں نہیں لے سکتا، ان کو واپس لے جا. اب وہ مزید تجسس سے آگے بڑھا. جانتے ہو جب حسین کے بالکل قریب آیا، اب کب سے دستہ تلوار پر سر رکھ کے انتظار میں حسین جب قدموں کی آہٹ پائی نا تو حسین نے بے ساختہ کہا عبد مسیح تو آ گیا. یہ وہی ہے جسے تم ایسے نصرانی کے نام سے جانتے ہو. ایسے نصرانی عبد مسیح تو آ گیا. جب اپنا نام سنا نا اس کے ہاتھ کام پہ خنجر گر گیا. کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ صرف تیرا نام ہی نہیں جانتا، تجھے بھی جانتا ہوں. تیرے انتظار میں اتنے تیر کھا کے بھی یہاں بیٹھا ہوں. آپ بتاؤں حسین کون ہے؟ تیرے انتظار میں اتنے تیر کھائے بیٹھا ہوں. کہا آپ کون ہیں؟ حسین نے اب تلوار کے دستے سے اپنا چہرہ اٹھایا. آپ بھی نہیں پہچانا؟ کہا یقین مانیے چہرے سے روب اور ایک شام تو چھلک رہی ہے لیکن پہچان نہ پایا. اب حسین کا جملہ سنو گے جو ماتم کرنے آئے ہو ہاتھ جوڑ کے اب تک جتنا گریا کیا تم جانو سیدہ جانے، لیکن اس جملے پہ بے نیازی نہ کرنا. حسین نے روتے ہوئے کہا ہاں عبد مسیح اب مجھے کیسے پہچانو گے؟ میرے چہرے پہ علی اصغر کا لہو ہے. اب
میرے چہرے پہ خاک ہے جس کا بھائی چھوڑ جائے، جو 18 سال کا جوان اب مجھے کیسے پہچانو گے؟ یہ کہہ کے حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے یہاں سے خاک کو صاف کیا، تھوڑی سی خاک صاف کی، عبد مسیح اب بھی نہیں پہچانا، عبد مسیح کھانپا زمین پہ گرا اور ایک بار کہا آپ حسین ہیں؟ کہا عبد مسیح میں حسین ہوں، تڑپ کے کہتا پھر وہ جو زیور آئے تھے، وہ جو زیور آئے تھے، کہا وہ میری بہن کے تھے، وہ میری بہن نے بھیجے، بس اتنا سننا تھا۔ عبد مسیح نے وہی خنجر اٹھایا، کہا مولا تیری اجازت سے میں پلٹ گیا حملہ کر رہا ہوں۔ آزادارو، عبد مسیح نے حملہ کیا، بوڑھا تھا نا، کتنا لڑتا، عبد مسیح گرا اور ایک بار کہتا مولا مولا مجھے تلوار بھی لگی ہے، مولا میں زمین پہ بھی گرا ہوں، لیکن مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں زمین پہ گر گیا، مجھے زمین پہ گرنے کی چوٹ کیوں نہیں لگی؟ کہا عبد مسیح تو بھی نجرانیوں میں تھا، تو جسے دیکھ کر پلٹ گیا تھا، آج تجھے سہارا دینے والی وہی میری ماں، آج تجھے سہارا اللہ ہے قوم صاحب، میرا مالک اس قبول عبادت کو مقبول فرما، میرا بادشاہ جو آپ اس غم میں روئی ہیں کبھی کسی غم میں نہ ہوگا، میرا مالک میرا مولا جو ہاتھ اس غم میں سینوں پہ آتے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا، میرا مالک کبھی کسی ولایت والی کو منکر کا محتاج نہ کرنا، میرا بادشاہ تجھ سے مانگتے